بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی، حسن سراپا کا تذکار جمیل۔ خاک طیبہ از دو عالم خوشترست۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی امام شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، صاحب وجدان بزرگ فرماتے ہیں کہ خاک مدینہ میں ایک خاص مہک ہے جو کسی خوشبو میں نہیں بلکہ یہ عجائبات میں سے ہے۔ امام عبداللہ عطا رحمۃ اللہ علیہ مدینہ پاک کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں، مدینہ کی آب و ہوا میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو سے ایسی مہک اٹھتی ہے کہ اب اس کے مقابلے میں کستوری، کافور اور تر و تازہ سندل کی کوئی حیثیت نہیں۔ امام ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ کے در و دیوار کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جس کو بھی مدینہ منورہ کی حاضری نصیب ہوگی وہ اس شہر پاک کی مٹی اور در و دیوار سے ایک دلاویز خوشبو پائے گا۔ امام مولا شبلی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، مدینہ کی مٹی میں ایک خصوصی مہک ہے جو کسی خوشبو میں نہیں بلکہ یہ عجائبات میں سے ہے۔ امام نور الدین سہواری رحمۃ اللہ علیہ مدینہ پاک کے نام طیبہ کی وجہ تسمیہ ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یہ لفظ طیب خوشبو سے مشتق ہے۔ اس شہر کے تمام زراعت اور اس کی آب و ہوا میں مہک کی وجہ سے اس کا نام طیبہ رکھا گیا ہے۔ امام محمد بن یوسف الصالحی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، مدینہ میں اقامت پذیر لوگ مدینہ کی مبارک خاک اور در و دیوار سے ایسی مہک محسوس کرتے ہیں جو کسی اور خوشبو میں نہیں ہو سکتی۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، شہر مدینہ کے لوگ اس کی مٹی اور در و دیوار سے ایسی خوشبوئیں پاتے ہیں جن کا مقابلہ کوئی اور خوشبو نہیں کر سکتی۔ خاک طیبہ از دو عالم خوشتر است، آنخنک شہرے کے آ جاں دل برے است۔ جس میں اطہر کے پسینے میں خوشبو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک جسم کا پسینہ نہایت ہی خوشبودار تھا۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم کثیف نہ تھا بلکہ لطیف تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن مبارک پر پسینہ کی وجہ سے کپڑا میلا بھی نہ ہوتا تھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے کی خوشبو کستوری سے بڑھ کر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا نہ پہلے گزرا ہے اور نہ بعد میں آئے گا۔ شکریہ۔